أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام ذی وقار سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا اس نشست کا موضوع ہے سرور دو عالم رحمت کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیٹیوں پر جو بشارتیں دی گئی ہیں اور قرآن مجید میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وہ کچھ آپ کے گوش گزار کرنا ہے. اصل میں اس کا اصل محرک اور سبب ہمارے دو بھائی ہیں، دوست ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر بڑا خوشی کا اظہار فرمایا ہے. ان میں سے ایک ہمارے قریب کے دوست ہیں اور ایک بھائی محمد الطاف صاحب ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی پیدائش پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے جو میرے دل میں باتیں ڈالی بیٹیوں کے متعلق وہ میں نے اس پروگرام پر بھی کی ہیں اور ان کو میں آگے دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، خصوصاً ان لوگوں تک جو اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر اپنا موڈ آف کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر لیتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے لیے یہ میری بات ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک خصلت کو بیان فرمایا کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے کہ آپ کے ہاں آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس پر وہ انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ان کا دم گھٹنے لگتا ہے اور بہت زیادہ پریشانی اپنے لیے لے لیتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، یہ جو ان کو خوشخبری دی گئی ہے اس کو وہ لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں کہ کسی طرح کسی کو معلوم نہ ہو کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. یعنی بیٹی کی پیدائش کو اپنے گھر میں ایک معیوب سمجھا جاتا. زمانہ جاہلیت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بگڑی ہوئی چیز کو سنوارا اور ہر ایک چیز کو اس کے مقام پر رکھا اور حقوق مرحمت فرمائے، حقوق متعین فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک بیش بہا رحمت، ایک بیش بہا رحمت. اللہ پاک نے حضور کو بھی بیٹیاں عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آگے چلنا بھی بیٹی کی طرف سے ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائی. تو بیٹی کو اللہ پاک نے رحمت بنایا. بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور احادیث پاک میں بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں بیٹیوں کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی بازار سے اگر کوئی چیز خرید کر جاتا ہے اور جا کر پہلے اس کو تقسیم کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے پھر بیٹوں کو دیتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اصل میں یہ جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک کے خوف سے رونے والے کی مثال ہے.
وہ ایسے ہے جیسے خوف خدا سے رونے والا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، ظاہر ہے اس کی بخشش ہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تقسیم میں اپنی بیٹیوں کو ترجیح دینے والا خوف خدا سے رونے والا ہے، اور جو خوف خدا سے رو رہا ہے اس کی بخشش یقینی ہے، اللہ ضرور اس کو معاف فرمائیں گے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ بچی کچی چیز بیٹیوں کو ملتی ہے، اور باقی اولین ترجیح ہمارے لیے ہمارے بیٹے ہی ہوتے ہیں، جائیداد میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، پہننے میں بھی، ہر اعتبار سے اپنی بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اس طرح وہ کچھ اپنی کارروائیاں بھی کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ پہلے اپنا بٹور لیتے ہیں، اپنا حصہ نکال کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے بیٹیوں کے بارے میں وصیت فرمائی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور بیٹی کو ایک مقام مرحمت فرمایا ہے۔ اور ہمارا مذہب، مذہب اسلام ہے ہی وہ مذہب جس نے بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ رکھا ہے، بیٹیوں کو شان مقام مرحمت فرمایا۔ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا تمشی علی استحیاء، جن کی چال سے، جن کی چلن چال سے کردار، نیک کردار کی خوشبو آتی تھی، ایسی چلی کہ ان کی چال سے حیا ٹپکتی، یعنی عورت کو سراپا حیا ہونا چاہیے۔ عورت ایک حیا کی پیکر ہے، اللہ پاک نے اس کی خوبصورت ترین وصف جو عورت کا بنایا ہے وہ حیا ہے۔ تو عورت صحیح معنی میں عورت ہی وہی ہے جو ایک پردے میں رہتی ہے، اپنے گھر کی ملکہ ہے اور باحیا ہے۔ اماں مریم کی اماں نے، والدہ محترمہ نے منت مانی تھی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی عطا فرمائی، اور فرمایا پریشان نہ ہو، آپ کو یہ بیٹی عطا فرمائی، لیکن اس کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ وقت کا پیغمبر بنے گا، جس کے سر پر نبوت کا تاج ہوگا، جس کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے۔ وہ بیٹا حضرت اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے مرحمت فرمایا۔ تو عورت کبھی بھی احساس کم تری کا شکار نہ ہو کہ عورت کا مقام نہیں ہے۔ عورت کو اسلام نے بہت بڑا مقام مرحمت فرمایا ہے، اور اس کے حقوق اللہ پاک نے، یہ وراثت کے جو مسائل ہیں، حصص جو بیان ہوئے ہیں، وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے قرآن مجید۔ تو اسلام کے لیے بھی عورتوں نے قربانیاں دی ہیں، تو عورت کبھی بھی احساس کم تری کا شکار نہ ہو۔ ہاں، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرت، نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد۔ فرمایا اللہ نے پانچوں انگلیوں کو برابر نہیں کیا، نہ ہر مرد مرد کہلوانے کا حقدار ہے، نہ ہر عورت عورت۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کا کردار مردوں سے بڑھیا ہوتا ہے، اور بعض مرد ہوتے ہیں جن کا کردار عورتوں سے بھی گھٹیا ہوتا ہے۔ تو عورتوں کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں پیدا ہوئی، صداقت کی پرورش ہوئی ہے، نبوی اثرات ان پر مرتب ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آدھا علم سارے صحابہ سے حاصل کرو، آدھا علم صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کر لو۔ عورت کو مسلم معاشرے میں اللہ پاک نے بہت بڑا مقام مرحمت فرمایا ہے، بہت زیادہ عزتوں سے اللہ نے نوازا ہے، اور بیٹی کی پیدائش پر جنت کی بشارت ملی ہے حدیث پاک میں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت پر کفران نعمت ہوا اگر تو اس پر پکڑ آئے گی، اور رحمت وہ خود رحمت ہے، وہ خود شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بیٹی خود بخود اللہ کا شکر ہے، خود بذات خود بنفس نفیس وہ اللہ کا شکر ہے، وہ اپنی ذات میں اللہ کا شکر ہے۔ اس پر خوشی کا اظہار کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، جس کے دل میں اللہ بیٹیوں کی محبت پیدا فرما دیں۔